ایک صحابی ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے جانے کے راستے میں رہا کرتے تھے۔ جو لوگ مدینہ طیبہ سے واپس آتے تو وہ ہمارے پاس سے گزرتے، ہم ان سے مدینہ کے حالات پوچھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا کرتے تھے کہ وہ جو صاحب نبوت ہے ان کا کیا حال ہے۔ تو لوگ بیان فرماتے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ آیت یہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ بیان فرماتے ہیں عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہ چونکہ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا، تقریباً 6 یا 7 برس کا تھا میں، کہ وہ لوگ قرآن کی جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ آیتیں لوگ ہمارے سامنے تلاوت فرماتے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت جو لوگ تلاوت کرتے یا آیتیں سناتے تو میں اسی وقت وہ یاد کر لیتا۔ اسی طرح مسلمان ہونے سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کا بہت زیادہ حصہ وہ جو ہے نا میں نے حفظ کیا تھا۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو میرے والد صاحب بھی ایک جماعت کی طرف سے قاصد بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کو احکام شریعت بتائے اور نماز سکھائی، جماعت کی ترغیب دی اور یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو آپ کی قوم میں، آپ کی قبیلہ میں زیادہ قرآن یاد ہو اس کو آپ نے امام بنانا ہے۔ تو جب میرے والد نے اور قبیلے والوں نے ہماری قوم میں تلاش کیا تو میں سب سے زیادہ قرآن کا حافظ تھا، مجھ سے زیادہ کسی کو بھی قرآن یاد نہیں تھی، تو اس لیے مجھے امام بنایا گیا۔ اور اسی عمر میں یعنی 6-7 برس کی عمر میں بھی جب کوئی جنازہ ہوتا یا کوئی مجمع ہوتا یا اگر امامت کی بات آتی تو مجھے ہی امام بنا دیتے۔ تو یہ تھی صحابہ کی جو علم سے محبت، جو قرآن سے دلی شوق اور قرآن سے محبت تھی کہ انہوں نے 6-7 برس کی عمر میں، اور مسلمان بھی نہیں تھے، کفر کی حالت میں انہوں نے قرآن کا بہت زیادہ حصہ حفظ کیا تھا، کیونکہ وہ جب لوگ مدینہ سے واپس آتے تو یہ دھیان سے ان سے آیتیں سنتے اور اسی وقت ہی وہ حفظ کر لیتے۔ تو اس طرح اس نے حالت کفر میں بھی قرآن کا بہت زیادہ حصہ یاد کیا تھا، اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ جو شخص زیادہ قاری ہو، زیادہ حافظ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ امام بنے۔ تو اس لیے جب کوئی جنازہ ہوتا یا جماعت کی بات ہوتی تو عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا اپنی قوم کی طرف سے امام بنتے تھے۔